لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية أبواب الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے آخری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، طویل عمر انہوں نے پائی. بتایا جاتا ہے کہ 350 سال ان کی عمر تھی. ایران کے رہنے والے تھے. اللہ نے ان کو ایران سے مدینہ منورہ پہنچایا اور شرف صحابیت سے مشرف فرمایا. بہت قربانی دے کر یہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر ایران میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا: سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. جو خندق کھودی گئی مدینہ منورہ میں، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، انہی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی. جب کفار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو یہ ہوا کہ کس طرح انہیں روکا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ خندق کھود دیتے تھے تاکہ کوئی پار نہ کرنے پائے. تو ان کے مشورے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور خندق کھودی گئی. بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے صحابہ نے خندق کو کھودا، پیٹ پر پتھر باندھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ خندق کھودا گیا. ابھی تو وہاں پر خندق نہیں ہے، اس پر سڑک بنا دی گئی ہے، خندق کے نشانات وہاں پہ نہیں ہیں. خندق کی جگہ کو سوا مساجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک مسجد چھوٹی سی ہے جس کا نام ہے مسجد سلمان الفارسی، کیونکہ اس جگہ حضرت سلمان فارسی کا مورچہ تھا. وہ مورچہ وہ سنبھالے بھی تھے. مسجد الفتح پہاڑی کے اوپر ہے، اللہ کے رسول کا قیام وہاں تھا. ایک ہے مسجد علی، مسجد ابوبکر، مسجد عمر، یہ سب مورچے تھے. تو مسجد ابوبکر تو اب نہیں ہے، وہ بھی شہید کر دی گئی ہے اور وہ سڑک کی توسیع میں آ گئی. باقی اور مساجد وہاں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں. اللہ آپ کا نصیبہ جگائے، آپ کی مقدر میں ہو کہ آپ جائیں اور ان کی زیارت کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے،
شعبان کے مہینے کے آخری تاریخ میں، جیسے کہ آج ہی آخری تاریخ ہو سکتی ہے، یہ آخری تاریخ بھی ہو سکتی ہے، اگر آج چاند نکل آیا تو یہ آخری تاریخ ہے گویا شعبان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رمضان کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی اور رمضان میں کرنے کے کام آپ نے بتائے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور قیامت تک رمضان آتا رہے گا۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اللہ کے رسول کے حدیث بھی موجود ہے، وہی چیزیں ہیں، وہی باتیں ہیں، لیکن بار بار ان کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ سننے کے بعد عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جو حدیث حضرت سلمان فارسی روایت کر رہے ہیں، جو خطبہ وہ بتا رہے ہیں، اس میں اس مہینے کی فضیلت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اور اس مہینے میں کرنے کے جو کام ہے، کیا کرنا ہے ہمیں، وہ کام بھی آپ نے بتایا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فکر ہونے جا رہا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری زندگی میں۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی پہلے ہم نے بیان فرمائی، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پہلی فضیلت آپ نے اس مہینے کے بیان فرمائی کہ اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے۔ تو شب قدر کہیں پر آتا ہے پورے مہینے میں ہوتی ہے، کہیں آتا ہے آخری عشرے میں ہوتی ہے، کہیں آتا ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ بہرحال اس مہینے میں رات میں عبادت کا اہتمام کیے جائیں۔ زیادہ اگر کوئی اہتمام نہ، کم سے کم اتنا کر لے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا۔ عشاء کی نماز سے زیادہ لوگ تراویح کو ترجیح دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز جماعت فرض ہے، تراویح سنت ہے، لیکن لوگ تراویح کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر جا کے تراویح پڑھ لی انہوں نے 10 دن کی یا 15 دن کی یا 20 دن کی، اس کے بعد بھی وہ نمازی بھی پڑھتے تھے، اور رمضان کے دن جو باقی ہوتے ہیں 15 دن مثال کے طور پہ بچا ہے ابھی، یا 20 دن 10 دن بچا ہے، تو پھر وہ نمازی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات نہیں۔ زمان اور مکان کی تبدیلی سے یعنی ثواب میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نماز ہم یہاں پڑھیں گے اپنی مسجد میں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، یہی نماز اگر آدمی حرم شریف میں جا کے پڑھے، مسجد الحرام میں جا کے پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ جگہ بدل گئی، آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حرم شریف کے حاضر میں داخل ہو گئے، اب وہاں پر آپ جو نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ اب یہاں اختلاف ہوا، ایک ہے مسجد کا حصہ، مسجد حرام کا حصہ، ایک ہے اس کے باہر کا جو صحن ہے یا سڑک ہے یا حدود حرم جو دور دور تک پھیلا ہوا حدود حرم، کیا پورے حدود حرم میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 ثواب ملتا ہے یا کہ مسجد میں پڑھنے سے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ مسجد حرام میں پڑھنے سے آپ کو 1,00,000 نماز ثواب ملے گا، ورنہ تو مکے میں اور بہت سی مسجدیں ہیں، بہت سی مسجدیں وہاں نماز ہوتی ہے باقاعدہ، تو وہاں پڑھنے سے 1,00,000 کا نہیں ملے گا ثواب۔ مسجد الحرام کے اندر جا کے آپ پڑھیں گے تب آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ روڈ پر آپ نماز پڑھیں گے، ہوٹل میں نماز پڑھیں گے، ہوٹل سے باہر نکل کے نماز پڑھیں گے، آپ ہے حدود حرم کے اندر
لیکن کوئی ضرور نہیں کہ آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے وہاں پر. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, پورے حدود حرم میں کہیں پر بھی آدمی پڑھے گا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. تو بہرحال بہتر یہ کہ آدمی کوشش کرے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے, بھیڑ زیادہ ہو جائے تو دور بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا, کہ مجبوری وہاں پر ہوگی. جیسے رمضان آیا, رمضان مبارک میں کوئی نفل ادا کرتا ہے, کوئی نفلی کام کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی نفل نماز ہم نے پڑھی, ثواب فرض کا ملا. فرض اگر آدمی ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ رمضان کی برکت ہے. تو یہ زمان کی برکت ہے, وہ مکان کی برکت ہے. زمان و مکان کی برکت سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی گناہ وہاں پہ کرتا ہے تو بہت خطرناک بات ہے. ان دونوں جگہوں میں زمان و مکان کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ثواب زیادہ ہے تو وبال بھی گناہ کا بہت بڑا ہے. کوئی حرم کے اندر جا کر کے غلط کام کرے, اسی لیے کہیں گے اللہ کی شروع معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وہاں گئے ہو, 3 چیزیں لائن سے بتائی گئی. فلا رفث, بے حیائی نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر پوری دنیا کی عورتیں آتی ہیں وہاں پر, اور حالت احرام میں عورتیں چہرہ نہیں ڈھکتی, منہ کھلا ہوا سب کا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں نفس کے بہکاوے میں آ کے بہک جائے نہیں, تو پہلا لفظ فلا رفث, دیکھو بے حیائی نہ کرنا وہاں جا کے پہلا لفظ ہے, کیونکہ اس کا خطرہ زیادہ ہے, رفث کا زیادہ خطرہ ہے. اس لیے پہلے آیا ولا رفث, دیکھو بے حیائی مانا ہونا چاہیے. ولا فسوق, گناہ کا کام وہاں نہیں ہونا چاہیے, گناہ نہیں کرنا ہے. ولا جدال فی الحج, اور جھگڑا نہیں کرنا ہے. جھگڑا کسے نمبر پر رکھا گیا, کیونکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت بہت کم آتی ہے. لڑتے ہیں لوگ, عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں, آپس میں لڑائی کرتے ہیں, ساری جگہ لڑائی کرتے ہیں, سب لڑ کے آتے ہیں وہاں کا کہتا لڑائی وڑائی کر کے آتے ہیں وہاں سے. لیکن یہ آخری درجے کی چیز ہے کہ جھگڑا جو ہے نہیں کرنا ہے وہاں. اب اگر آدمی جا کے وہاں یہ کرے گا تو وبال بھی اتنا ہی بڑا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی حرم شریف کے اندر باقاعدہ نئے انداز سے, نئے طریقے سے جھوٹ بول کر کے حاجیوں کو ٹھگا جا رہا ہے. میں اس لیے صاف لفظوں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں. آپ حرم شریف بیٹھے رہیں گے, ایک بندہ حالت احرام میں آئے گا یا نارمل کپڑے میں آئے گا, آپ سے السلام علیکم بڑی محبت سے بات کرے گا, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, اور ایسا ویسا پوری بات دوستی کرے گا آپ سے 2 منٹ بات کر کے, خود دعاؤں سے آپ کو نوازے گا, اتنی دعائیں آپ کو دے گا, اللہ آپ کی عمر کو قبول فرمائے, بات حج نصیب فرمائے, یعنی دعا پہ دعا, دعا پہ دعا, آپ طبیعت خوش کر دے گا اپنی بات کر کے. اس کے بعد کہے گا, اب اپنا کام شروع کرے گا, وہ کہے گا کہ ہم عمرہ کرنے آئے تھے, پیسہ ختم ہو گیا ہمارے پاس, اپنی اماں کو لے کے آئے ہیں, بہن کو لے کے آئے ہیں, اور پیسہ ختم ہو گیا, اس لیے آپ ہم کو سکتا ہے, یعنی مدد کر دی ہماری. اب حرم کے اندر حاجی بیٹھا ہوا ہے, حرم شریف کے اندر, اور اتنی دعائیں بھی چکی ہیں, اب انکار نہیں کرتے بنتا تو 20 ریال, 30 ریال, 50 ریال, 10 ریال آپ بھی پکڑا دیا اس کو. یہ ایک جماعت ہے, ٹولہ ہے پورا, جو حرم میں جھوٹ بول کے کام کر رہا ہے. یہ کام ہو رہا وہاں پر, اس فراڈ میں آپ کو نہیں آنا. ہر ایک کی اچھی بات سنیں, جب پیسہ جہاں بولے وہی چپ ہو جا رہا ہے, نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہم اور آپ اگر عمرہ کرنے جائیں تو کیا ہم بھیک مانگیں گے وہاں جا کے؟ اگر کوئی پیسہ کم ہو گیا تو کیا بھیک مانگیں گے؟ آج کل زمانہ بدل, فون پے کا دور چل چکا, دنیا کا پیسہ لینے کا طریقہ وہاں پر اس وقت. تو بھیکاریوں کی کمی نہیں وہاں پر, نقاب اوڑھ کر کے عورتیں باقاعدہ, بچہ گود میں ہے اور سی بوٹل نہیں ہوتی دودھ کی, وہ خالی بوتل لے کے دکھائی کرتی سے. تو سب سوال کرتے تھے کہ اپنے ملک سے یہاں تک کتنا پیسہ خرچہ کر کے پہنچو یہاں تک. بھائی بچے کو لے کے آئے, اس کا ٹکٹ لگا, خود آئی اس کا ٹکٹ لگا, بھیک مانگنے کے لیے خالی بوتل لگا رہی, ترس آ جائے تو بچے دودھ کا پیسہ مطلب نہیں ہمارے پاس. بھیڑ ہے عورتوں کی, بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ ہے, بھیڑ. جیسے آپ ہندوستان میں جا کے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں جو بھیکاریوں کی بھیڑ ہوتی ہے, ویسی بھیڑ وہاں مانگنے والوں کی. وہ حرم میں باقاعدہ جھوٹ بول رہے بیٹھ کر کے, اللہ کا خوف نہیں ان کو. ایک تو جھوٹ نہیں آتی بولے, ایک ہے کہ حدود حرم میں پھر مسجد حرم کے اندر جھوٹ بول رہے بیٹھ کے.
ہمارے ہندوستان کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں کے لوگ ایک نمبر اس معاملے میں، پڑوسی ملک کے وہ سب ایک نمبر کے. انڈیا کا آدمی سب نہیں کرتا ہے. اس سے بچتا ہے جو جتنی اچھی بات کر حرم میں بیٹھ کے جہاں پیسہ ریال کہے بس خاموش رہے گا، معافی بھیا ہم نہیں کرتے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے مانگ رہا دے نہیں، آپ غلط کا ساتھ دے رہے ہیں. وہاں پر وہ حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا، اس کی جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ. وہ محنت نہیں کر رہا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کتنے 100 ریال کما لیتا ہے. کوئی آدمی 20 ریال 30 ریال دے رہا، اس کو کتنا پیسے کمائے گا اس نے؟ ایک دن کا ہزار 10,000 روپے کماتے ہیں آپ کے انڈین منی کا، جھوٹ بول کر کے. ایسی رمضان میں کوئی غلط کام کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے. ایک تو رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اس مہینے میں آدمی گناہ کرے تو وبال بھی بہت ہے. اس لیے رمضان میں فرائض کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. فرائض کا بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے. روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. روزہ ایک مہینے کے لیے فرض ہے، نماز پوری زندگی فرض ہے. تراویح یہ سنت ہے. تراویح کے لیے لوگ فرض کو چھوڑ دے رہے ہیں یا فرض کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه. اس مہینے میں جس نے نفل عمل کیا اس کو فرض کا ثواب. ومن ادى فی فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه. جس نے فرض کا عمل کیا اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا. یہ فضیلت ہے فرمائی اس مہینے کے آپ نے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا ایک اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے. نفس تقاضا کر رہا، شیطان کو بند کر دیے جائیں گے، بیڑیوں کو جگہ دیا جائیں گے. جیسے کہ حدیث میں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جگہ دیا جاتا ہے. یعنی جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور جنت میں جانے والے جو عمل ہوتا ہے جنت میں لے جانے والا، اس عمل کو بھی اللہ آسان کر دیتا ہے. جو کرنا چاہے اللہ آسان کر دیتا ہے. یعنی اس کا دل لگتا ہے. گناہ سے بچنا بھی اللہ آسان کر دیتا ہے کہ آدمی چاہے تو آسانی سے گناہ سے بچ سکتا ہے. یہ برکت ہے جو دروازہ جنت کا کھلتا ہے، جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے. اور بہکانے والا جو شیطان وہ بھی گرفتار رہتا ہے. تو سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں کرنا ہے. تلاوت کا موقع چلے گا، تصویر کا پڑھنے کے چلے گا، لیکن گناہ سے زیادہ بچنا ہے. وہ شہر صبر کا مہینہ ہے. ایک تو صبر اس طرح کا آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، یہ صبر کرتا ہے آدمی. ایک ہے نفس سے غلط تقاضا کر رہا، اس سے اس تقاضے کو دبائے وہ صبر کرے. یہ ہے اعلیٰ صبر. نفس سے تقاضا کر رہا بدنظری کرنے کا، دکان پہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عورتوں کی بھیڑ ہوگی، بھائی چلو اب عورتیں آئی ہیں، تو نفس سے تقاضا کر رہا کہ دیکھ لو، لیکن نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے منع کے نہیں دیکھنا ہے. دل ٹوٹنے دو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. دل ٹوٹ جانے دو اس کو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. یہ مسئلہ تو بعد میں ہے کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت دل توڑ دینا، اللہ کا حکم نہیں توڑنا ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. صبر کا مہینہ ہے. اور جب آدمی صبر کرے گا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ. صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے. یعنی اتنا اجر اس کا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ
صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے. لیکن اعلیٰ مقام صبر بہت اونچی چیز ہے. جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو اسے اللہ برکت بھی دیتا ہے. وشہر المواساة یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی ترس کھائے آدمی بیواؤں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، ناداروں پہ، مسکینوں پہ ترس کھائے آدمی. کوشش کرے کہ ان کے گھروں میں اچھا افطار بنے، ان کے گھروں میں اچھا کھانا بنے، ان کے ہاں بھی عید کا نیا کپڑا بن جائے. خاموشی کے ساتھ یہ کام کرتا رہے. کسی کا گوشت بھجوا دیا، کسی کا افطاری بھجوا دیا، خاموشی کے ساتھ یہ کرتا رہے. ابھی پورا مہینہ کرتا رہے، غمخواری کرے. تو شہر المواساة بھی غمخواری کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنی اچھی اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ رمضان ہر ایک کو کھلاتا ہے. یہ رمضان کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ بھیجے تو کھائیے آپ دوستو. یہ سمجھ لیجیے کہ اس مہینے میں رزق بڑھا ہے مومنوں کا. اچھی سے اچھی چیز کھائیے آپ، اچھے سے اچھا کھائیے آپ، کہیں منع نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے پہلے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. من فطر فی صائما کان له مثل اجرہ ومغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار. آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کی افطار کرا دے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا، جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا، اور روزے دار کو جتنا روزہ رکھ کر ثواب ملا ہے اتنا ثواب افطار کرانے کا اللہ اس کو دے گا. یہ تین باتیں فرمائی روزہ افطار کرانے. ہمارے یہاں افطار پارٹی کا اہتمام ہوتا ہے. افطار پارٹی جو اگر چاہتا بھی سوچتا ہے کہ افطار پارٹی کرے گا تو افطار پارٹی کا تو نام ہو جاتا ہے. پھر اس پارٹی میں غیر روزہ دار زیادہ کے کھاتے ہیں، روزہ دار کم جاتا ہے. اس میں افطار پارٹی جو ہوتی ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا کلکتے کی افطار پارٹی تھی گورنر ہاؤس میں، اور بھیڑ تھی روزے کھولنے والوں کی. انہوں نے لکھا تھا کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا تھا، ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اور لوگ پہلے چالو ہو گئے. لیکن کلکتہ کے ایک بڑے مولانا، میں نام نہیں لوں گا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، بڑے مولانا تھے آگے، وہ بیٹھے تو وہ نہیں کھا رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھا رہے ہیں تو لکھنے والے لکھا ہے، ادیب ہے جو نے لکھا ہے، کتاب ہے، اس کتاب میں نے پڑھا، لکھا ہے انہوں نے کہ مولانا بھی سمجھ رہے تھے کہ سب بے روزے دار رہی، پہلے کھائے بعد میں کھائے برابر ہے. کیا ہے وہ لوگ یہ سب روزے دار پائیں گے نہیں آپ. جو افطار پارٹی جو ہوتی باہر میدان میں یہاں وہاں تو زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. بہرحال افطار کرانے کا یہ حکم ہے، جو فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب نے. جس کی جو حیثیت ہو کوشش یہ کرے کہ روزانہ ثواب حاصل کرے. روزانہ کم از کم آپ اتنا کر سکتے ہیں، کسی کا کھجور بھجوا دے گا کہ روزانہ آپ ایک کھجور سے افطار کرے گا، آپ کو ثواب مل رہا اس کا. آپ روح افزا کی بوتل چینی بھجوا دیجیے کہ شربت بنا کے ہم کو ثواب ملے گا. آپ کو ایسے کام تلاش کریے، آپ روزانہ آپ کو ثواب ملے. کسی کو اپنے یہاں بلا کے افطار کرا دیجیے، کسی کا افطار بھجوا دیجیے. دیکھیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں خالی بھیج دیتے ہیں، مسجد کے گیٹ پہ افطار چلا رہا، ان کے دائیں بائیں پاس پڑوس میں بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں جن کا افطار کا انتظام نہیں ہوتا، جو صرف پانی اور جو ہے رات کا کھانا جو پکا ہوا ہے، دال روٹی جو وہ لے بیٹھے ہوئے ہیں پاس پڑوس میں آپ کے. لیکن ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، آسان ہے مسجد میں، آسان ہے بھیج دیا لے جا کر. تو مسجد میں بھیجے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پاس پڑوس کا بھی آپ خیال رکھیں. یہ فضیلت اس رمضان میں ہر ایک حاصل کرنے کی کوشش کرے. آسان ہے، آپ کی دکان پہ کوئی چندہ لینے کے لیے آ گیا، روک نہیں اس کو مسجد میں کہ مولانا چندہ ہم آپ کو دیں گے، آپ پہلے افطار ہمارے ساتھ کریے گا، ہم چندہ آپ کو بات دیں گے، مل جائے گا ثواب. آپ کو یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریے، افطار کا اہتمام کریے. آپ
اللہ نے اور برکت دیا ہے تو دسترخوان کھانا پڑا کریے، بلائیے لوگوں کو، رشتے داروں کو بلائیے، افطار کرنے کے بعد اپنے گھر میں آئے۔ نام و نمود نہ ہونا چاہیے، کھانے کی بربادی نہیں ہونا چاہیے، کھانے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں بلائیے، آپ لوگوں کو افطار کرائیے، دوستوں کو بلائیے۔ یہ نہیں کہ بھائی کسی کو غریبوں کا افطار کرانے سے خالی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب بھی کرائیے گا، مؤذن صاحب بھی کرائیے گا، مولانا صاحب بھی کرائیے گا، تب بھی ثواب ملے گا۔ اپنے دوست احباب کرائیے گا تب بھی ثواب۔ یہاں ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا ہے، وہ کوئی بھی روزے دار ہو، غریب نہیں کہ غریب کو ہی کرانے سے ملے گا آپ کو۔ تو یہ ثواب حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پوچھ لیا صحابہ کرام، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک پیسہ والا نہیں ہے، مالدار نہیں، غریبی کا زمانہ تھا، وہ ایک کھجور پہ لوگ گزارا کیا کرتے تھے، کہاں سے افطار کراتے وہ؟ تو پوچھ لیا صحابہ کرام، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ حیثیت نہیں کہ افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا من فطر فی صائما علی مزقۃ اللبن اور شربۃ من ماء، یعنی اگر ایک گھوٹ دودھ، ایک گھوٹ پانی، ایک کھجور سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرا دے تو یہ ثواب اللہ اس کو دے دے گا۔ ومن اشبع صائما سقاه الله تعالی من حوض شربۃ لا يرضى حتى يدخل الجنہ۔ پھر آپ نے فرمایا جو کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے، افطار بھی کرایا اور کہا کہ کھانا بھی آپ کو کھانا ہے ہمارے یہاں، بہترین بریانی بنا کے رکھا ہے کہ آپ جو ہے افطار کریے اور کھانا بھی کھائیے آپ۔ ہم لوگ یہاں چونکہ دیر میں رواج ہے کھانے کا، لیکن دیہاتوں میں لوگ مغرب بعد کھانا کھا لیتے ہیں، روزہ کھولے روزے بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کا جام پلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو جام کوثر پلائیں گے، اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں داخل ہو رہا ہے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ فضیلت جو پیٹ بھر کے کھلا دے۔ آپ کے کلکتے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو افطار بھی کراتے ہیں اور مغرب بعد کے لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، چندہ دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود آپ کے کلکتے میں کرتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ہم بہت سے نہیں کر سکتے، ایک کو تو کر سکتے ہیں پورے رمضان میں، کسی کو تو کر سکتے ہیں ہم کم سے کم پورے 30 دن میں، کسی کو تو بھر پیٹ کھانا کھلاتے ہیں۔ شہر الاول رحمت واوسط مغفرۃ واخر من النار، یہ مہینہ اس کا ابتدائی اشرا رحمت کا ہے، درمیانی مغفرت کا ہے، آخری اشرا عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ یہ مخصوص ورنہ ایسا نہیں ہے پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے، پورے مہینے اللہ نے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے رکھے۔ ومن خفف عن مملوکه غفر اللہ له وعتقه من النار، جو اس مہینے میں اپنے خاطر کے کام کو ہلکا کر دے، جو سیٹ لوگ ہیں، مالک ہیں، کمپنی ہیں، ان کے اندر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام کو ہلکا کر دے کہ جس طرح ہم روزے سے ہیں ہمارا کام کرنے والا بھی روزے سے، جس طرح ہم کو بھوک لگتی اس کو بھی بھوک لگتی، وہ بھی انسان ہے، ہمیں پیاس لگتی اس کو پیاس لگتی، اس کو نماز کے لیے چھٹی دی جائے، بھائی نماز پڑھ کر کے آؤ، کام اس سے کم لیا جائے۔ جو یہ کر لے خادم کے کام کو ہلکا کر دے اس پر غفر اللہ له، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ خادم کے ساتھ آسانی کرنے کا مطلب ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ دنیا کو بھر کر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے اندر میں جو کام کرتے ہیں خادم کا خیال نہیں رکھتے، نہیں خیال رکھتے، جبکہ اس کی تنخواہ کی 8,000 10,000 12,000 یہ سیلری ہے، کولو ڈولا زکری کے علاقے میں جائیں گے آپ، یہ کام کرنے والا رمضان میں خرچہ لمبا خرچ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہی مالک دوسروں کا بڑا خیال رکھ رہا ہے، لیکن جو اس کے اندر میں کام کرتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ عیدی کے نام پر بہت سے لوگ کچھ نہیں دیتے، تو انہیں سال میں عیدی کے نام سے ڈبل تنخواہ دیتے ہو یا بڑھا کے دیتے ہو، نہیں کرتے، خادم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پہ خادم کا لفظ لایا گیا، جو آپ کے مملوک ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آدمی کا خیال نہیں رکھتا جلدی۔ تو جو سیٹ لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کے لیے آخری بات یہی ہے کہ کم سے کم رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کے دکان پر جو کام کرتے ہیں جو لڑکے،
ان کو نماز کی چھٹی ضرور دیں آپ. بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ہم کو نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی ہے. سیٹ کہتا ہے کہ کمائی کا سیزن ہے، تم کو چھٹی دیتے ہیں، کمائی کیسے ہے؟ غلط بات ہے یہ. ان کو آپ چھٹی دیجیے نماز پڑھنے کی، کام ان پر ہلکا کر دیجیے. ان کا بھی خیال رکھیے کہ ان کے گھر میں افطاری سحر کے انتظام ہے کہ نہیں ہے، ان کے گھر میں عید کی تیاری ہے کہ نہیں. ان کا خاص خیال رکھیں آپ، کیونکہ وہ ماتحت ہیں. قیامت کے دن آپ کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. باقاعدہ دنیا سے تشریف لے جاتے اور آخری بات اللہ کا رسول فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دنیا سے تشریف لے جا کے دو باتیں آپ نے فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یعنی ماتحتوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا انہیں کے حقوق کو سب سے زیادہ پامال کیا جائے گا. صاف میں تو فرمایا کہ دیکھو نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. تو اس مبارک مہینے کا استقبال اس طرح کریں گے کہ نماز کا اہتمام کریں گے، فرض نماز جماعت سے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے. گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور افطار کی جو فضیلت بتائی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے ماتحتوں کے کام کو ہلکا کریں گے، ان کی خبرگیری کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور زکوٰۃ خیرات خاموشی سے کرتے رہیں گے. روزانہ صدقہ کرتے رہیں گے. اس مہینے میں روزانہ کریں آپ صدقہ، تھوڑا ہی 10 روپے 20 روپے صدقہ کرتے رہے آپ. زکوٰۃ کو نکالی جاتی حساب کر کے، لیکن صدقہ روزانہ آپ کر سکتے ہیں، اور 30 دن صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا